أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام خوشبو نہج البلاغہ، آپ کو یقیناً اس پروگرام کا انتظار ہوگا کہ آج اگلے کلمے کا یعنی کلمہ نمبر 13 کا انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو ہم کلمہ سناتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ جب امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو۔ واقعی بہت اہم مفاہیم اس میں چھپے ہوئے ہوں گے جس کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ کبھی کبھی نہ جاننے کی بنا پہ انسان اپنا سر پیٹتا ہے کہ حالات تو اچھے تھے مگر یہ حالات کیسے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کی دوا بھی آپ تک پہنچے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سب سے پہلا سوال اگر اس سنٹنس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا نعمتوں کے آ جانے سے انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس علی البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، نہج البلاغہ جو کلمات کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر رہے ہیں، اس کے آج 13ویں کلمے کے سلسلے میں بات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ کلمات قصار کے سلسلے میں یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کر دی ہے کہ یقیناً بہت مختصر سا کلام ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، اور اس جملے میں اتنے تجربات اور اتنا علم سمٹا ہوا ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی اس کو تجربہ کرنے میں گزار دے تو تجربہ نامکمل رہ جائے گا، اور اتنا علم انسان حاصل نہیں کر سکتا جتنا علم امام علی علیہ السلام کے ایک ایک جملے میں انسان حاصل کر سکتا ہے۔ جی، بہت عظیم کلمے ہوتے ہیں، بہت عظیم جملے ہوتے ہیں، اور ان عظیم جملوں سے یقیناً انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ترازو میں پورے اتر رہے ہیں کہ پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی جملے کو لے لیے جس میں امام نے 13ویں کلمے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، اذا وصلت علیہم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، جس میں امام نے ارشاد فرمایا جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو جائے تو ناشکری کے ذریعے ان کو اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی دور نہ بھگا دو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ کا یہ سوال کہ کیا مثلا جب انسان کے پاس نعمتیں آ جاتی ہے تو کیا وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے؟ تجربات کی دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے اور اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی اگر انسان توجہ کریں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جب انسان کو تھوڑی سی نعمت مل جاتی ہے یا 4 پیسے انسان کی زندگی میں مل جاتے ہیں تو اس کے سوچنے، اس کے بیٹھنے اور اس کے تفکرات کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ خود اس زندگی کو دیکھیں جس زندگی میں فقر و فاقہ ہے، ایک دم مثلا غربت اور تنگ دستی ہے، جی، اور جب تھوڑا سا مزہ پروردگار عالم اپنی نعمت کا چکھا دیتا ہے تو انسان کے یہاں بجائے اس کے کہ اس کا پروردگار عالم کا شکریہ کرنے کا موقع اور شکریہ کرنے کی مثلا توجہ پیدا ہوتی، جی، انسان اپنے آپ میں تھوڑا سا اکڑنے لگتا ہے اور مثلا غرور اور تکبر اس کے یہاں پیدا ہونے لگتا ہے، جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہو جاتا ہے، اس کے سلسلے میں قرآن مجید نے بھی کئی آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو جب اس کا نقصان پہنچتا ہے اور اپنا نقصان ہوتے ہوئے انسان کو دیکھتا ہے یا انسان کو کوئی مثلا ضرر پہنچ جاتا ہے تو انسان بہت اعتبار سے متوجہ ہو کے ہمیں پکارتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس کی 12ویں آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان جو ہے مثلاً اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور کڑوٹیں بدلتے ہوئے ہمیں پکارتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ، اور جیسے ہی ہم اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو اس طریقے سے انسان ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں اس پریشانی کے لیے پکارا ہی نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نعمتیں نہیں تھیں اور ہم پروردگار عالم کو تب تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے لیٹتے کھڑے ہیں تو پروردگار عالم کو پکار رہے ہیں، لیکن جیسے ہی پروردگار عالم نے ان مصیبتوں سے ہمیں نجات دے دی تو خود قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے اس بات کو سورہ زمر کی 8ویں آیت میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، یعنی جب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ تمام تر توجہ کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے، لیکن پھر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا خَوَّلْنَا، فلما جب ہم اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہمیں نظر انداز کر دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ لہذا انسان کے یہاں اگر نعمتیں آتی ہیں تو انسان نہ جانے کیوں ناشکری کے قریب پہنچ جاتا ہے، جبکہ مقام شکر یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا مالک ایک تو تیرا اس بات کا شکریہ ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی، دوسرا شکریہ اس بات کا ہے کہ مالک تو نے میری بات کو رد نہیں کیا، اگر تو میری بات کو رد کر دیتا تو کون طاقت ہے جو تجھ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، لہذا تیرا رحم و کرم اور تیری مہربانیاں ہی ہیں جس نے میری بات کو تجھ سے منوا لیا ہے اور تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی ہے۔ مگر انسان اپنے روز مرہ کے حالات کو دیکھے تو حالات کو دیکھنے کے بعد یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب نہیں ہوتا تو بہت شکر کرتا ہے، شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ، لیکن جیسے ہی ہو جاتا ہے تو خدا کو اس طریقے سے بھول جاتا ہے کہ جیسے اس نے خدا کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ چلیے اگلا سوال ہم کرتے ہیں، تو کیا ناشکری نعمت کے قریب آنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ اس سنٹنس کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیے، ناشکری پروردگار عالم نے جو انسان کے یہاں شکر کا جذبہ رکھا ہے اور انسان ہر اعتبار سے جب اس کو کوئی مثلا اچھی چیز پہنچتی ہے تو انسان کے یہاں جذبہ شکر پیدا ہونا چاہیے، یہ انسان کی شرافت کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن اس بات کو آپ اپنے اور ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان، ہر انسان تو ایک جیسے ہوتے نہیں، مختلف انداز کے انسان ہوتے ہیں، کوئی دولت مند ہے تو کوئی غربت زدہ ہے، کوئی غربت زدہ ہے تو کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مثلاً اپاہج ہے، کوئی مثلاً آنکھوں سے نابینا ہے، کوئی مثلاً ہاتھوں سے بیکار، ہر اعتبار سے جو ہے انسان الگ الگ اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس میں کچھ وہ ہیں جو انسان دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں۔ مثلاً جیسے ایک نابینا راستہ گزر رہا ہے، جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ اس کی مدد کرے گا کہ اس کو راستہ پار کرائے۔ اگر یہ مثلاً انسان جس کو جو وہ راستہ پار کرا رہا ہے نابینا یہ کہنے لگے کہ تم نے کس سے پوچھ کے مجھے راستہ پار کرایا ہے، کیوں، یا وہ اپنا چہرہ بگاڑنے لگے، بنانے لگے، تو انسان کی قوت عمل میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ سوچ کے اس کی مدد کر رہا ہے کہ اس بیچارے کے پاس نعمت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اور دوسری چیز لے لیجئے آپ سماج اور معاشرے میں، جب انسان مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میری طلب سے بہت کم مجھے مل رہا ہے، تو انسان جو ہے اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو چونکہ جو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کو حوصلے نہیں مل رہے ہیں، تو جب اس کو حوصلے نہیں مل رہے ہیں تو اس کی قوت عمل میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور جب کمزوری پیدا ہو جائے گی ہو سکتا ہے سماج اور معاشرے کی بنیاد پر وہ آج آپ کو دے دے، لیکن جب کل اس کے دینے کے ہاتھ اٹھیں گے آپ کا تصور اس کے ذہن میں آئے گا تو آپ نے
نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ کی یہ بدسلوکی اس کو یعنی کرم کے ہاتھ کھولنے سے نہ کھولنے سے مجبور کر دے گی، نظر انداز کر دے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن انسان کی خندہ پیشانی اور انسان کا منہ بنانا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو انسان کو مثلا نعمتوں سے قریب بھی کر دیتی ہے۔ اگر خندہ پیشانی کے ساتھ جس نے جو دیا ہے اس کو اگر اس انسان نے حاصل کر لیا تو انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر انسان نے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے کم دیا جا رہا ہے اور انسان نے منہ بنا دیا تو انسان کی نعمت اس سے چھن جائے گی۔ مثلا اسی طریقے سے جب انسان کی مدد کر رہا ہے تو پروردگار عالم نے بھی حکم دیا ہے کہ جو انسان کی مدد کر رہا ہے خندہ پیشانی سے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے لم یشکر المخلوق یشکر الخالق، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا اس چیزوں سے ہمیں جو ہے بہت متوجہ رہنا چاہیے، اور اس بات کو قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے وہ قلیل عبادی الشکور، اور کتنے ہی کم بندے ہیں میرے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تنہا کام انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے پروردگار سے بھی شکوہ کرتا ہے مجھے کیا دیا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ تو یہی قلت شکر یعنی انسان کا یہ چہرہ بنانا، شکوہ و شکایت کرنا، انسان کی نعمتیں اس تک آ رہی ہے لیکن چونکہ اس نے شکریہ اور خندہ پیشانی سے ان کا استقبال نہیں کیا تو یہ شکریہ نہ کرنا انسان کو نعمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وصلت الیہم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو انہیں قلت شکر کے ذریعے سے تم اپنے آپ سے دور نہ بھگا دو۔ واہ سبحان اللہ۔ لیکن یہیں پہ ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے، کیا شکر کا مطلب یہی ہے تسبیح لے لیا، سجدے میں چلے گئے یا کہیں گوشے میں بیٹھ گئے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ دیکھیے آپ نے یہ اتنا عظیم سوال کر لیا ہے شکر کے سلسلے میں کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ باتیں اگر بیان کی جائیں اور آیات و روایات کے اعتبار سے تو یقیناً وقت مختصر ہے اور باتیں اپنے آپ میں عظیم ہیں۔ اچھا ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے، شکر زبانی کے دائرے میں یہ بات آ جائے گی کہ انسان زبان سے شکر خالق کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن شکر کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح ہاتھ میں لے لے اور انسان جو ہے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ مثلا تسبیح جپنے پہ لگ جائے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، بلکہ شکر کا اگر صحیح مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شکر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان جن نعمتوں کو پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے ان نعمتوں کو انسان ان چیزوں میں استعمال کریں جن نعمتوں کو جن چیزوں کے لیے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثلا آپ کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پروردگار عالم نے جن نعمتوں کو جس استعمال کے لیے بنایا ہے، نعمت کے صحیح استعمال کا نام ہی شکر ہے، اور نعمت کے غلط استعمال کا نام ہی شکر کفران نعمت ہے۔ لہذا آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جب انسان نعمت کا شکریہ ادا کرے گا، یعنی انسان جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے جب اس چیز کو صحیح استعمال کرے گا تو چاہے زبان سے انسان شکر پروردگار نہ بھی کہے، زبان سے چاہے استعمال نہ بھی کرے، مالک نے جن نعمتوں کو جن چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے، استعمال کے لیے بنایا ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال ہی شکر پروردگار ادا کر دے گا۔ مثلا مثال کے طور پر زبان کو خداوند عالم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنے خالق کی حمد و ثنا اور توصیف بیان کریں، کانوں کو پروردگار عالم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان مفید علم سن کے ان کے ذریعے سے حاصل کرے، اچھی بات سنے، ذہن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ بہترین انسان اس کے ذریعے سے سوچے اور مثلا تمیز فرق پیدا کرے حق و باطل کے درمیان، دل میں اس لیے خواہشات پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ نیک خواہشات انسان دل میں پیدا کرے اور ان کے ذریعے سے عمل انجام دے، پیروں کو اس لیے پروردگار عالم نے بنایا ہے کہ انسان غریبوں کی مدد عبادت پروردگار میں ان کو جو ہے ذریعہ قرار دیں۔ اب اگر ان تمام چیزوں کو آنکھوں کے صحیح استعمال، آنکھوں کو اس لیے پروردگار عالم نے بنایا ہے کہ اس پوری کائنات میں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پروردگار عالم تک پہنچے کہ پروردگار عالم نے اتنی عظیم نعمتیں، کیا یہ نعمتیں دیکھنے کے بعد انسان کو خالق کا پتہ نہیں دے رہی ہے؟ تو مخلوق کو دیکھنے کے بعد خالق تک پہنچنا انسان
انسان کی بہت بڑی سعادت ہے۔ لہذا اب اگر پروردگار عالم نے ہم نے آنکھوں کو پروردگار عالم نے دیا اور ہمارے اختیار میں دیا، تو اب اگر ہم نے آنکھوں کو وہاں استعمال کیا جہاں مالک چاہتا ہے تو یہ تو ہے نعمت کا شکریہ، لیکن اگر ہم نے آنکھوں کو وہاں استعمال کیا جہاں مالک نہیں چاہتا ہے تو یہ ہے نعمت کی مثلاً ناشکری۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم نے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، صحیح استعمال کرنا نعمتوں کا ہی شکریہ ہے، اگر غلط استعمال کیا تو نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ شکر کے معنی کیا ہے اور شکر کے سلسلے میں کتنی عظیم باتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہے۔ مثلا جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شکر النعمت اجتناب المحارم، نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچے رہیں۔ نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچے رہے۔ تو اگر نعمتوں کو آپ نے نعمتوں کی وجہ سے آپ نے مثلاً گناہ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ نعمتوں کا شکریہ یہ ہے، امام نے فرمایا نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں کے شکریہ کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو اس وقت کہا تھا جب امام حسین علیہ السلام آخری منزل میں تھے اور مثلاً یزید کی فوج امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فجعلنا من الشاکرین، پروردگار تو ہمیں شکر گزار یعنی شکر کرنے والے بندوں میں سے قرار دے۔ یعنی شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لیے انسان بیٹھا ہو اور شکر 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 للہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کہاں فرما رہے ہیں؟ میدان عمل میں نعمتوں کا صحیح استعمال، ہاتھ کی طاقت اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، زبان کی طاقت اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے خاندان کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اب ارشاد فرما رہے ہیں فجعلنا من الشاکرین، پروردگار ہمیں شکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تو یہ ذرا یہاں پر توجہ کرنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے موقع پر فرمایا اور ہم کیسے موقع پر شکر کرتے ہیں۔ لہذا اگر انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور نعمتوں کو وہاں استعمال کیا جہاں نعمتوں کا مثلاً استعمال کرنا چاہیے تھا تو انسان نے شکر ادا کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر انسان اپنی نعمتوں کو جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے اگر شکر پروردگار عالم کے لیے ان کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور پھر روایت میں آیا ہے جس کو ملا فیض کاشانی نے اپنی کتاب وافی میں تحریر کیا ہے تعقیبات نماز کے سلسلے میں، خدا کی قسم مثلاً کتنی عظیم باتیں ہیں جو معصومین علیہ السلام سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہیں۔ آپ نے تحریر کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنا سر سجدہ پروردگار میں رکھتا ہے اور ایک نعمت کو یاد کر کے پروردگار عالم کا شکر ادا کرے تو خداوند عالم اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری واجب نماز کو تو ادا کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کہتا ہے میں نے اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا، اللہ اکبر، اس کے بعد کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی آخرت کو عذاب سے نجات دے دے، اس کو عذاب سے آخرت میں نجات دے دے، آواز آتی ہے میں نے عطا کر دی، اب کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں اس کے رزق میں اضافہ کر دے، پروردگار عالم کی جانب سے آواز آتی ہے میں نے اضافہ کر دیا، اب کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں اس کو بہترین اولاد عطا فرما دے، پروردگار عالم کی آواز آتی ہے میں نے عطا کر دی، اب کیا کروں؟ جب تک یہ نمازی سجدے کی حالت میں شکرن للہ کرتا رہتا ہے، شکر پروردگار عالم کہتا رہتا ہے، اس وقت تک فرشتوں کے درمیان پروردگار عالم کی یہی صدا آتی رہتی ہے اور فرشتے ایک ایک نعمت کو یاد کرتے ہوئے مثلاً کہتے رہتے ہیں مالک یہ عطا کر دے، مالک یہ عطا کر دے، مالک یہ عطا کر دے۔ اس کے بعد جب کوئی نعمت فرشتوں کے پاس ایسی نہیں رہتی جس کا تذکرہ کر دیں تو اس کے بعد پھر مثلاً خود فرشتے کہتے ہیں مالک جتنا ہم جانتے تھے، جو ہمیں معلوم تھا وہ ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اب جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ اس بندے کو عطا کر دے۔ تو ندائے پروردگار آتی ہے میں نے جو تم نے کہا ہے ان سب کو عطا کر دیا، لیکن اب میں خود بھی اس کا شکر گزار ہوں اس لیے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہے۔ سبحان اللہ، میرا بندہ میرا شکر گزار ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ندائے پروردگار عالم آتی ہے
اور اس کی شکر کرنے کا کہ یہ مثلاً اس کی جزا یہ ہے، اس کی عطا یہ ہے کہ میں نے اپنی نعمتوں کے دروازے اس کی طرف کھول دیے ہیں۔ تو انسان جتنا جتنا شکر کرتا چلا جاتا ہے، پروردگار عالم کی نعمتوں میں اضافہ، مالک کتنی نعمت دے سکتا ہے اس کا کسی کو مثلاً اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک حدیث قدسی میں مثلاً پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنے بندوں کو ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو عطا کر دوں، خواہشوں کے مطابق، بندے کی خواہش کتنی ہو سکتی ہے یہ انسان مثلاً اپنی خواہشوں کے بارے میں خود انسان نہیں جانتا کہ اس کی کتنی خواہشیں اتنی لامحدود ہے کہ ان کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثلاً ایک شاعر نے کہا، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یعنی کتنی ہی خواہشیں انسان کی جو پوری ہو چکی ہیں مگر اس کے بعد خواہشیں باقی رہ جاتی ہیں، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے میں ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق اگر عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو ملتا چلا جائے، کم یا زیادہ، وہ تو پروردگار عالم اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لہذا اگر انسان نے کم دیکھنے کے بعد سوچنا شروع کر دیا مجھے دیا ہی کیا ہے، تو بندے خدا کے بھی ہاتھ رک جائیں گے۔ لہذا انسان کو منہ نہ بسورنا چاہیے، بلکہ خندہ پیشانی سے جو دے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر لینا چاہیے، اور جب انسان اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر لے گا تو آج 1 ملا ہے، کل 2 ملے گا، پرسوں 3 ملے گا۔ یعنی کوئی طے نہیں ہو سکتا کہ دینے والا کتنا دے دے، اس لیے کہ جب دینے والے کو اس کے طور پر اس کے کرم کا انسان احسان مندی کا اظہار کرتا ہے تو دینے والے کے یہاں جذبہ عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور لینے والا اگر انسان منہ بسور دیتا ہے یا منہ بنا دیتا ہے تو دینے والے کے قوت عمل میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک اگر آپ نے یہ بات تو واقعی پریکٹیکلی انسان دیکھ سکتا ہے اس کو، لیکن کیا قرآن یا حدیث کوئی ایسا واقعہ آپ کے نگاہ میں ہو کہ جس سے یہ چیز اور پختہ ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے کہ منہ بنانے سے کوئی عطا کر رہا ہے تو منہ بنانے سے نعمتوں میں کمی ہو گئی ہو؟ یقیناً اگر ان چیزوں پر احادیث اور قرآن مجید کے اعتبار سے اگر دلائل پیش کر دیے جاتے ہیں تو گفتگو اس طریقے سے چمک اٹھتی ہے جیسے عام زبان اور عام تحریر میں قرآن مجید کی آیت چمک اٹھتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید اگر دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو آیت دلیل بن جاتی ہے، اور انسان کے نفوس یا اسی طریقے سے کردار ائمہ علیہم السلام پیش کر دیا جاتا ہے تو انسان اس کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ 2 صورتوں میں مثلاً 2 طریقے سے اسی وقت امام کے سامنے مثلا یہ واقعہ پیش ہوا۔ سما بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں مینا کے میدان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر آیا، امام انگور تناول فرما رہے تھے۔ ایک فقیر آیا، امام نے کچھ انگور اٹھا کے اس کو کہا کہ اس کو دے دیجئے، عطا کر دیجئے۔ اس نے جیسے ہی انگور کی طرف دیکھا وہ کہنے لگا کہ نہ مجھے تو پیسہ ہی چاہیے۔ امام نے کہا کہ جاؤ تمہیں خدا ہی دے گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ اچھا لائیے وہ انگور ہی دے دیجئے۔ امام نے پھر دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں اب تمہیں خدا ہی دے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا فقیر آیا اسی وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے بھی سوال کیا، امام نے اس کو بھی مثلاً انگور اٹھا کر ایک خوشہ اٹھا کے اس کو بھی امام نے عطا کیا۔ جیسے ہی اس کو امام نے انگور اٹھا کے عطا کیے ویسے ہی اس نے شکر کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے میرے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ویسے اس سے کہا ٹھہرو ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انگور بھرے اور اس کو عطا کر دیے۔ اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ جیسے امام نے اس کی زبان سے شکر الہی اور حمد الہی اور توصیف الہی کی صدا سنی ویسے ہی اس سے کہا کہ ابھی جانا نہیں، ابھی ٹھہرنا۔ جیسے ہی وہ ٹھہرنے لگا تو ٹھہر گیا تو امام علیہ السلام نے اس کو اپنا پیرہن نکالا، یعنی جو کرتا پہنے ہوئے تھے، جو قمیض پہنے ہوئے تھے، امام نے اپنا لباس اتارا۔ پہلے زمانے میں اس طریقے سے لباس تھا کہ مثلا ائمہ علیہم السلام بھی مثلا ایک اندر کا لباس پہنا جاتا تھا اور ایک باہر کا لباس ہوتا تھا، تو امام نے وہ
لباس اتارا، اپنا پیراہن اتارا اور اپنا پیراہن اتارنے کے بعد اس سائل کو عطا کر دیا۔ جیسے ہی اس سائل کو عطا کیا ویسے ہی وہ سائل کہنے لگا الحمدللہ الذی کسانی وسترنی یا ابا عبداللہ او قال جزاک اللہ خیرا۔ ویسے ہی وہ سائل کہنے لگا کہ حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس نے مجھے لباس عطا کیا، اور اے ابا عبداللہ آپ کو بھی خدا جزائے خیر دے، اور مسکراتا ہوا سائل یہ لباس لے کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دیکھیے امام کا عمل دونوں کے ساتھ ایک ہی تھا۔ پہلے آنے والے کو بھی امام نے انگور اٹھا کے دیے، اس نے مثلاً کہا مجھے یہ نہیں چاہیے تو نعمت رک گئی، اور اس کے بعد دوسرے آنے والے نے اس کو عطا کیا تو پہلی فرصت میں فرمایا الحمدللہ الذی رزقنی، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے رزق عطا کیا۔ تو اس نے خندہ پیشانی سے اور نعمت کا استقبال کیا تو امام دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام نے اپنا پیرہن بھی اتار کے اس کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ واقعی سماج میں بہت سے ایسے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ بہت قلت ہے، بہت پرابلم ہے، بہت پریشانی ہے، ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو دیکھتے ہیں سر اٹھا کر کے۔ چاہیے کہ خدا کا شکر سر جھکا کے کرے تو انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کلمہ نمبر 14 لے کر کے حاضر ہوں گے، اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ 13 نمبر کا جو کلمہ تھا اس میں بہت ہی اور بھی زیادہ اہم باتیں ہو سکتی تھی، لیکن مختصر سے وقت میں بہت زیادہ چیزیں پہنچانا ہم چاہتے ہیں آپ تک، بس اسی پہ انشاءاللہ ہم لوگ مل کے عمل کر لیں تو واقعی بہت زیادہ نعمتوں کا نزول ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي